اچھا، کچھ احباب ہوتے ہیں وہ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ جو ہم ذکر کرتے ہیں بلند آواز میں کیوں کرتے ہیں. تو بلند آواز میں یہ ذکر جو ہوتا ہے ذکر جہر اس کو کہا جاتا ہے. ذکر قلبی الگ ہے، ذکر جہر الگ ہے، جس کے لیے باقاعدہ صوفیہ کے نزدیک جو حلقہ بندی ہوتی ہے جس میں حلقہ بنا کے بیٹھا جاتا ہے اور ذکر بلند آواز میں کیا جاتا ہے. ایسے ہی ایک واقعہ ہے نقش بندیہ سلسلے کے بہت بڑے نامور بزرگ ہیں ان کا کہ حضرت سائیں توکل شاہ انبالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا نام ہے، اور آپ ایک مرتبہ ایک سفر پر اپنے مریدین کے ساتھ تھے. تو آپ سفر کے دوران ایک گھنے جنگل کی طرف سے گزر رہے تھے. تو نماز کا وقت ہوا، اور نماز کا جب وقت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. تو نماز پڑھنے جب نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھی، پھر آپ کے جو وظائف تھے آپ نے وہ وظائف کیے. وظائف سے فری ہو کے جب آپ نے اپنے مریدین سے بیٹھ کے کلام کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں آج ذکر الہی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جب تم یہ ذکر کرتے ہو تو ارد گرد کی تمام شے یہ ذکر میں شامل ہو جاتی ہے، یہ خود بھی اس ذکر کو کرنے لگتی ہے. تو ایک مرید تھے، انہوں نے سوال کیا جیسے کہ حضرت کس طرح کی شے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے ابھی تم گھنے جنگل میں ہو تو ارد گرد جو تمہارے درخت ہیں، یہ پودے ہیں، یہ بھی ذکر میں شامل ہوتے ہیں. ایک مرید کے دل میں ایک خیال آیا اسے کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو آپ نے اپنی روحانی بصیرت کے تحت اس مرید کے دل کا حال جانا اور اس کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ یہی سوچ رہے ہو کہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. آپ نے ذکر جہر شروع کرا جس کو ہم ذکر اللہ کا بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا بھی کرتے ہیں، الا اللہ کا بھی کرتے ہیں، اللہ کا بھی کرتے ہیں. اس کو بلند آواز میں کہنا یہ ذکر جہر ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جب ذکر شروع فرمایا، ذکر آپ فرماتے گئے اور ارد گرد کے تمام پیڑوں سے ان ذکر کی آواز آنا شروع ہو گئی، بلند آواز. جیسے جیسے آپ کا تال بڑھتا جاتا ایسے ایسے وہ درختوں کا پودوں کا تال بڑھتا جاتا ذکر کی آواز. تو جتنے مریدین تھے آپ کے تمام وہ وجد میں آ گئے، ان کے اوپر ایک کیفیت تاری ہوئی. تو آپ فرماتے ہیں کہ ذکر جہر جب بھی کرو ہلکا بنا کے تو اس کو ایک تال میں پڑھو. ایسا نہ کرو کہ ایک شخص کچھ پڑھ لے پھر دوسرا بعد میں پڑھے، تیسرا بعد میں پڑھے. اس طرح نہیں، ایک تال میں پڑھو تو اس میں ذکر کی کیفیت دل میں اترتی ہے. دوسری چیز اس کے بھی قواعد و ضوابط ہیں انفرادی پڑھنے کے. انفرادی پڑھنے کے قواعد و ضوابط یہ ہیں کہ جب آپ ذکر جہر گھر میں کرتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ کرتے ہیں جہاں آپ اکیلے ہیں اور ارد گرد دوسرے لوگ بیٹھے ہیں یا دوسرے کمرے میں بیٹھے ہیں، تو اس میں صوفیوں کے نزدیک انہوں نے یہ اصول بنایا ہے اور اس کو ہمیں اس کا شرعی بھی ایک طرح سے حکم بھی ہے کہ دوسروں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ کوئی اگر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ ڈسٹرب نہ ہو، کوئی اگر سو رہا ہے تو وہ جاگے نہ. ہمیں ہر ایک چیز کا دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے. یہ نہیں کہ اگر پیر صاحب نے اگر وظائف دیے ہیں یا آپ کو ذکر دیے ہیں تو آپ گھر میں سب کو تنگ کر دو اپنے ذکر سے. ذکر ایسے کرنا ہے کہ آپ کو لطف آئے، اتنی آواز ہو کہ آپ خود سن سکیں اور دوسرا پریشان نہ ہو. اسی ذکر کے اندر انسان کی فنا کی کیفیت بآسانی بنتی ہے بجائے ذکر قلبی کے، کیونکہ اس میں انسان کو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں.
और आम शख्स के लिए जिक्र जहाँ पहले हुक्म ही इसीलिए फरमाते हैं हुजूर कि इसको एक हल्का बना के जब आप करते हो तो इसमें वसवसों की कैफियत का आना कम हो जाता है। तो इसमें कोशिश यही करें कि जब भी जिक्र करें, जब आप हल्का बना के जिक्र करते हैं तो उसको समझें कि जिक्र है किस चीज़ का और क्यों हम अपना गला बिठाते हैं या उसमें जिक्र करते हैं बुलंद आवाज में। इसकी ये वजह है बुलंद आवाज में जिक्र करने की कि इर्द गिर्द की जितनी शय है ये भी आपके साथ शामिल होती है जिक्र के अंदर। आपको ना महसूस होता हो लेकिन हर चीज जिक्र में शामिल होती है। तो अभी जिक्र शुरू करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
اللہ اچھا مجھے کچھ احباب جو ہے وہ یہاں پہ نئے بھی لگے کہ کچھ نئے چہرے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ گھر جا کر آپ جب انفرادی طور پر یہ ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کی 2 تسبیحیں پڑھنی ہیں، الا اللہ کی 4 پڑھنی ہیں اور اللہ کی 6 پڑھنی ہیں. لیکن یاد رکھیں ذکر میں جب تک فکر ہوگی نا ذکر کامیاب نہیں ہوگا، لیکن فکر سے جب ذکر ہوگا نا تو ذکر کامیاب ہوگا. اب ماشاءاللہ سے آپ تمام احباب جو ہے اپنے اپنے شعبے میں ایک عرصہ دیا ہوگا آپ لوگوں سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا وعدہ جو ہے وہ مرحلہ زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ ایک ہم اپنے مالک کے پاس جا کے بولیں مجھے یہ چاہیے، اور ایک ہم اپنے مالک کے پاس جائیں اور مالک بولے بتا کیا چاہیے. تو جب تک ہم ذکر میں فکر رکھیں گے نا تو ہمیں کچھ چاہیے. فکر حاصل کی ہے نا، حاصل کی فکر ہے کہ یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ عطا ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. لیکن جب فکر سے ذکر ہوگا نا تو پھر کچھ عطا ہے. ٹھیک ہے. اچھا رہی بات دوسری، تو الحمدللہ آج کے دن سے ہی اگلے جو 3-4 دن ہیں ہمارے وہ بہت اہم ہے. وہ صرف ہمارے لیے اہم نہیں ہے، وہ ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو طریقت پہ چل رہا ہے، سلاسل میں جڑا ہوا ہے، جس کا ہمارے خانوادے سے تعلق ہے. اب وہ کیسے؟ دیکھیں دعائے حزب البحر شریف جو ہے اس کا شان نزول پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہیں نہ کہیں. الحمدللہ آپ کو ایک عرصے سے وابستہ ہے. تو جب یہ نازل ہوئی حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، اس وقت معاملہ کیا تھا؟ اس وقت معاملہ تھا انتہائی پریشانی. جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کر رہے ہیں تو الحمدللہ میں پنجاب جاتا ہوں، باقی جگہوں پہ جاتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں. تو ایک شخص نے نا مجھے ایک بات کہی کہ شارق بھائی مجھے نا دعائے حزب البحر پڑھنی نہیں آتی، لیکن میں ایک نیت سے گیا تھا کہ میرے یہ پریشانی حل ہو جائے، کیونکہ میں نے دیکھا شان نزول اس کا جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں یہ عطا ہوئی. تو میں نے کہا یار میں جاؤں گا اپنی پریشانی لے کے، کیا پتا میری پریشانی حل ہو. اس دن سے نا میں نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کری انفرادی طور پر کہ بھائی آپ آؤ، کوئی پریشانی ہو تو وہاں جاؤ، اس محفل میں شریک ہو جاؤ، اس اجتماع میں شریک ہو. نہیں پڑھنا آتا کوئی پڑھ رہا ہو اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اس کو سنو، ان لوگوں کی خدمت کرو جو وہاں پہ زکات ادا کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کرے. اب ایک شخص ہے ان کا تعلق واقع سے، شہر کا نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں سن رہے ہو تو ان کو پتہ چلے ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن نام نہیں دے رہا کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ان کے ساتھ اولاد کرینہ کا مسئلہ ہے، یہ بڑی پریشانی تھی. 20 سال ہو گئے تھے شادی کو، لیکن بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹیاں 4. اب طلب تھی، تمنا تھی کہ بیٹا ہو. آج سے 3 سال پہلے وہ ہمارے اجتماع میں آئے تھے صرف یہی تمنا لے کے کہ اللہ رب العزت اس اجتماع کی برکت سے جو ہے نا مجھے اولاد کرینہ آتا ہے. آج الحمدللہ ان کا بیٹا 1 سال ہے. پچھلے سال 2 لڑکے آئے یہاں پر جو میری دعوت پہ الحمدللہ کہ جو بھی پریشانی ہے ہمارے اجتماع میں جاؤ، اور پریشانی کی نیت سے جانا کہ میری پریشانی جب میں وہاں سے نکلوں گا تو ختم ہو جائے. ایک کو بیرون ممالک جانا تھا،
آج الحمدللہ وہ اسپین میں بیٹھا ہے. اس لڑکے کا تعلق گجرانوالہ سے. ایک لڑکے کا کاروبار کا مسئلہ تھا, رزق کا مسئلہ تھا, روزگار کی بندش تھی, کیا تھا, وہ آیا, وہ گیا, آج الحمدللہ اپنا آن لائن کورس کروا رہا ہے لوگوں کو اور خوش باش ہے. تو میں بھی آپ تمام احباب کو دعوت دیتا ہوں کہ اس بات سے پیچھے نہیں ہٹیے گا کہ مجھے پڑھنی نہیں آتی تو میں کیا کروں گا. آپ بس چلے جائیں. یہ ایک مرید کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اس کا پیٹ جو ہوتا ہے نا وہ کامل ہو رہا ہے کہ ہمارا پیٹ کامل. الحمدللہ ہمارے مرشد 3 بار آئیں گے یہاں پہ. آپ 3 بار جو ہے وہ ہماری تربیت فرمائیں گے. ایک نظر ان کی ہم پہ آ گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. تو آپ لوگ آئیں, نہیں پڑھنا آتی کوئی بات نہیں, لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کو سنیں, ان کی خدمت کریں, صرف اس نیت سے کہ ہمارا یہ والا مسئلہ حل ہو جائے. اچھا, اب صرف مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا. جب آپ چراغ شاستری کی زیارت کریں گے نا تو آپ کے دل میں جو حاجت و تمنا ہو وہ بھی رکھیں. کیونکہ یہ چراغ کوئی عام چراغ نہیں ہے, یہ وہ چراغ ہے کہ بزرگان فرماتے ہیں کہ یہ جو چراغ ہے یہ جس جگہ پہ ہوتا ہے وہ شاذلی اور مرکز ہوتا ہے پوری دنیا میں. یہ چراغ اس بات کی پہچان ہے کہ وہ پوری دنیا میں یہ چراغ جہاں ہوگا وہ شاذلی مرکز ہوگا. تو الحمدللہ بڑا مقام ہے اس چراغ کا. تو جو حاجت ہو وہ بھی اس چراغ کے سامنے جب آئیں, اس کی زیارت کریں, وہ حاجت اپنے دل میں رکھ کے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ یا اللہ اپنے نیک دوستوں کی برکت سے ہمارا یہ مسئلہ حل کر, ہماری یہ حاجت حل کر. ہم بھی انہیں کی تعلیمات پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں استقامت بھی عطا ہوگا. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی دنیاوی ہی دعا کریں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے, ہماری یہ پریشانی حل ہو جائے, ہمارا یہ کام بن جائے, ہمارا وہ کام بن جائے. نہیں, کوشش کریں. دیکھیں, رزق, عزت اور زندگی, آج کا انسان صرف انہیں تینوں چیزوں کی پیچھے بھاگتا ہے. پریشانی ہے تو رزق کی, چاہتا ہے عزت, اور کیا چاہتا ہے کہ زندگی لمبی ہو. حالانکہ تینوں چیزیں اس کے ہاتھ میں نہیں. تو جو چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں, یعنی کہ اپنا کردار, اپنا اخلاق, اپنا عمل, ان پر کام کریں اور اپنی آخرت کے لیے دعا کریں. تو میری طرف سے آپ تمام احباب کو دعوت ہے, آپ تمام احباب اس اجتماع میں لازمی شریک ہوں, چاہے خدمت کے طور پہ ہوں, چاہے بیٹھ کر سن لیں, لیکن شریک لازمی ہے. تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہماری خوش نصیبی کہ اللہ کریم ہمیں ہر اتوار کو جو باقی کے ساتھ یہ اجتماع منعقد ہوتا ہے ذکر و اذکار کی محفل, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں آنے کا شرف عطا ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو توفیق ہے نا آنے کا, ذکر کرنے کا, یہ بھی رب کی طرف سے توفیق من اللہ تعالیٰ ہے. مولانا روم مثنوی شریف کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک نوکر اور ایک مالک سفر کر رہے تھے. تو دوران سفر جو ہے وہ نماز کا وقت ہوا. تو نوکر نے مالک کو کہا کہ حضرت آپ مجھے اجازت دیں, میں نماز پڑھ گیا. تو اس کو پتہ تھا کہ میرا مالک جاتا ہے نہیں نماز پڑھنے. خیر وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا, لوگ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلنے لگے. تو اس کا جو مالک ہے نا وہ مسجد کے گیٹ پہ آگے کہنے لگا, بھائی سارے لوگ مسجد سے باہر جا رہے ہیں, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اب تک باہر نہیں آتے, تمہیں کس نے باہر آنے سے روکا ہے, تمہیں کس نے باہر آنے سے روکا ہے. وہ مالک, وہ جو نوکر ہے وہ اپنے مالک کی طرف مخاطب ہو کہتے ہیں, اے میرے مالک, اے میرے سیٹ, اے میرے بوس, جس مالک کی حقیقی نے تجھے اندر آنے نہیں دے رہا وہ مجھے باہر جانے نہیں دے رہا. تو یہ توفیق ہوتی ہے. اور الحمدللہ
اللہ کا بڑا فضل ہے کہ دور دراز سے لوگ حزب البہار شریف کے اس اجتماع میں شامل ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں بلا مبالغہ، الحمدللہ ہماری فیلڈ ہے علم اور علماء کی، مفتیوں کے ساتھ بیٹھنا ہے ہماری فیلڈ ہے، یہ ساری چیزیں. یہ بات یاد رکھیے گا، میں کسی قسم کی اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں کر رہا. حزب البہار شریف بالخصوص پاکستان، ہندوستان میں، بالعموم پوری دنیا میں جس شخصیت کے نظر کرم سے پھیلی ہے وہ میرے مرشد صوفی شیخ طارق احمد شاذلی ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی ابھی اپنی 2 اینٹ کی علیحدہ مسجد بنا کے بات کرتے رہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. اور ہم نے الحمدللہ دیکھا ہے جس نے ڈائریکٹ آج پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان میں میاں حضور کے خلفاء مختلف مقامات پر حزب البہار شریف کے محفل سجائے بیٹھے ہیں. جس دعا کو پڑھنے سے لوگ گھبرایا کرتے تھے، جس دعا کی لوگ اجازت نہیں دیا کرتے تھے کہ یہ بڑی خطرناک بڑا عظیم حزب ہے، اس دعا کو مرشد کریم نے عام کر دیا. آپ آج لوگ دوسرے دیکھ کے چلوں کی اور اجتماعات کی محفلوں کو منعقد کریں، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ رب العالمین. لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھا جسے بھی شارق بھائی نے بھی کہا، آپ یقین کریں حزب البہار شریف کی مجلس میں آنے والے، ہم تو یہاں ہوتے ہیں نا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے 120 کی تعداد مقرر نہیں پوری کر پاتے، لیکن ہم نے دیکھا ہے میاں حضور فرماتے ہیں کہ جو ادھر آ گیا، میں پورے پاکستان جہاں جہاں سے لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان سے یہی عرض کروں گا کہ پورے پاکستان سے آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے، اولین ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ آپ مرشد کی بارگاہ میں آ کر حزب البہار شریف کی زکات ادا کریں. آپ یہاں آئے، مرکز میں آئے، یہاں آ کر ادا کریں. اس کی وجہ کیا ہوتا ہے؟ الاقرب فالاقرب، جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی نعمتیں بھی اس کے زیادہ قریب ہوتی ہیں. اور میاں حضور کی خاص توجہ ہوتی ہے، میاں حضور ملاحظہ فرما رہے ہوتا ہے. ہم نے دیکھا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تعداد مکمل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، میاں فرماتے ہیں بس وہ آ گئے، وہ کر رہے ہیں، بس وہ ہمارے مہمان ہیں، اللہ کریم ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے. تو یہ بڑی بات ہے کہ میاں حضور کے اذن سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ایک عرصہ دراز سے الحمدللہ چل رہا ہے. اور حزب البہار شریف کو پورے پاکستان، ہندوستان اور پوری دنیا میں بلا مبالغہ رائے اس کی ترویج، اس کی اشاعت، اس کو زبان عام کرنے کا جو مقام حاصل ہے وہ میاں حضور کو ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سیدھی سی ہے کہ امام ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب وہ عظیم مبارک چراغ شاذلی جو کہ بزرگوں کی عطا سے میاں حضور کو عطا ہوئی. میاں حضور کو عطا ہوئی اور یہی تھا کہ یہی سے کام جاری ہوگا. حالانکہ میاں حضور خود فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے پہلے ابو العلائی سے جانا کرتے تھے، لیکن کچھ اس طرح کے خواب اور روحانیت کے جو مراتب ہوتے ہیں اس کے بعد سے آج میاں حضور کو لوگ پوری دنیا میں شاذلی کے نام سے جانتے ہیں اور حزب البہار کی نسبت سے لوگ جانتے ہیں. اور پوری دنیا سے لوگ عظیم آپ یہ سمجھیں کہ سجادہ نشین اور پیر احباب حضرات وہ میاں حضور سے اسپیشلی حزب البہار کی زکات کی اجازت دیتے کہ میاں آپ نظر کرم فرمائیں تاکہ اس حزب کی جو برکت ہے اس سے ہمیں بھی حصہ عطا ہو جائے. یہ بزرگوں کے اذن عام سے ہی حاصل ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، مکان کو کوئی فضیلت نہیں ہوتی، فضیلت مکین کو ملتی ہے. سمجھے بات یا نہیں سمجھے؟ مکان کی فضیلت نہیں ہوتی، فضیلت مکین کی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے تو مکہ فضیلت والا تھا، حضور مدینے چلے گئے تو مدینہ فضیلت والا ہو گیا. یہ دیکھ لیں تو مکین کی فضیلت ہوتی ہے، صاحب اجازت کی فضیلت ہوتی ہے. اور جب صاحب اجازت ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ ان کو عمر خضری عطا فرمائے، ان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. میاں حضور جیسی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو علم حقیقت، معرفت، شریعت سب کچھ، لوگ جب آپ سے بولنا سیکھنا شروع کرتے ہیں تو پتہ نہیں ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز آپ کے آگے سے کھڑی ہے اور آپ کی زبان اقدس سے جاری ہو رہی ہے. کوئی حکمت سیکھنا چاہتا ہے وہ حکمت سیکھ کے جاتا. یہ میں ایسی باتیں نہیں کر رہا، میں عالم ہوں. ہم نے بڑے بڑے علماء کو میاں کے قدموں میں دیکھا ہے، فتاوی رضویہ میں بات کرتے تو اعلیٰ حضرت کی پوری بات کر کے چلے جاتے. معرفت کی بات ہو تو اس پہ کر لیتے، علم التلسمات ہو تو اس پہ کر لیتے، علم العملیات ہو، کون سا ایسا علم ہے، کون سے ایسی فیلڈ ہے جس پہ میاں حضور کو الحمدللہ عمر حاصل ہوئی.
ये इल्मुस्सीना होता है, ये इल्मुस्सफीना नहीं होता, ये इल्मुस्सीना होता है जो बुजुर्गों को रब की तरफ से खास तौर पर अता किया जाता है। तो मैं तमाम को ये कहूँगा, तमाम आप कहीं भी बैठे हो, आपकी अव्वलीन तरजीहात में से पहली तरजीह होनी चाहिए कि आप कोशिश करें, अगर आप कराची में हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये मरकजी खानका के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मियाँ हुजूर की शख्सियत मौजूद है, मियाँ हुजूर 3 दिन यहाँ मौजूद होंगे, मियाँ आएंगे, आप उनकी जियारत करेंगे। इज़ुल बाशी बात में जितना पड़ा होगा मियाँ हुजूर की जियारत से उसमें बरकतें हासिल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो कोशिश ये करें कि आप तमाम आवाज़ जरूर इसमें शामिल हो। अल्लाह करीम दूर दराज से आने वाले और हम तमाम को इसकी बरकत अता फरमाए। ये बड़े कमाल की बात है कि इतना बड़ा मजमा हो, अल्लाह का जिक्र कर रहा हो, तो लाजमी से बात है उसके फैज़ व बरकत हम सबको हासिल होगी इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المدار بديع الجمال قطب المدار مدار العالمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. हमद बेहद है जनाब किबरिया के वास्ते तोहफ़े सलावत शाह मुस्तफ़ा के वास्ते
یا میرے اللہ جملہ انبیاء کے واسطے حاجت برلا میری اولیاء کے واسطے پڑھ تحیت اہل بیت اور چار یاروں کی ضرور واقعات اپنے پھر دعا کے واسطے ظلمت نفس کو تو نجم الثاقب کر آتا طارق احمد شاہ عارف پرزیا بندہ عاصی ہوں یا رب بخش دے میرے گناہ اللہ بندہ عاصی ہوں یا رب بخش دے میرے گناہ حضرت عثمان عارف مقتدی کے واسطے بندہ عاجز ہوں یا رب کر میری توبہ قبول حضرت شاہ محمد حسن صوفیہ کے واسطے آفتاب دین و ملت شائنہ ید حسین ماہتاب صبر و تسلیم و رضا وہ دعائے مقبول میری صدقہ لا تقنطو شہنشاہ محمد نبی رضا کے واسطے دل کو میرے یا خدا دے زندگی و تازگی شاہ عبد حی مقبول دعا کے واسطے مجھ کو اپنی بارگاہ احدیت میں کر قبول اللہ مجھ کو اپنی بارگاہ احدیت میں کر قبول مخلص الرحمن جہانگیر دی خدا کے واسطے کر مدد میری خدایا ہر گھڑی ہر حال میں شاہ امداد عالی صفا کے واسطے مجھ کو اپنے ذکر و فکر و شغل میں مصروف رکھ شاہ محمد مہدی نور الورا نور ایمان سے میرے دل کو منور کر خدا اللہ نور ایمان سے میرے دل کو منور کر خدا حضرت مظہر سے حاجت روا کے واسطے فرحت دل دے مجھے اور دور کر دے فکر غیر فرحت اللہ افتخار اولیاء حسن خوبی سے میرے دل کو خدایا کر حسین حسن علی شاہ حسن ابر صفا کے واسطے نعمت دی سے مجھے کر یا الہی سرفراز شاہ منعم پاک باز اتقیہ کے واسطے رکھ شریعت اور طریقت پر مجھے ثابت قدم شاہ خلیل الدین سید محلہ کے واسطے نفس کی روباہ بازی سے خلاصی دے مجھے میر سید جعفر شمش الضحا کے واسطے دور کر میری خودی اور اہل دل کر دے مجھے سید اہل لاہمی اہل صفا نظم کر میرا قبول بادشاہ دو جہاں اللہ نظم کر میرا قبول بادشاہ دو جہاں شاہ نظام الدین سید اولیاء کے واسطے شاہ تقی الدین کا صدقہ مجھے کر متقی شاہ نصیر الدین سید بابا کے واسطے سید محمود سید میر فضل اللہ شاہ قطب الدین درد فنا کے واسطے شیخ نجم الدین قلندر شیخ نظام الدین
شاہ مبارک شاہ سید ثانیہ کے واسطے غنچۂ دل کو کھلا میرے الہ العالمین غنچۂ دل کو کھلا میرے الہ العالمین شاہ شہاب الدین صاحب قرضیہ قادر مطلق ہے تو اپنی عنایت مجھ پہ رکھ اللہ قادر مطلق ہے تو اپنی عنایت ہم پہ رکھ قادر جینا خود میں اولیاء کے واسطے از برائے بوسعید گل حسین یا ذوالجلال رحم کرب یوسف رحمت نما مجھ کو اپنے عشق میں متوالا کر دے اے خدا مجھ کو اپنے عشق میں متوالا کر دے اے خدا حضرت عبدالعزیز الفت حسن کے واسطے شاہ رحیم الدین شاہ بکر شبلی کے طفیل فضل کر حضرت جنید پیشوا کے واسطے شاہ سری سختی و شاہ معروف کرخی کے طفیل شاہ امام دیاری موسیٰ رضا کے واسطے موسیٰ کاظم کا صدقہ علم عمل و حلم دے جعفر و باقر شاہ زین العبا کے واسطے راہ میں تیری رہوں ثابت قدم اے بے نیاز صبر دے مجھ کو شہید کربلا کے واسطے معرفت کے نور سے دل کو میرے معمور کر اللہ معرفت کے نور سے دل کو میرے معمور کر اللہ معرفت کے نور سے دل کو میرے معمور کر پیشوائے دیاری یہ مرتضی کے واسطے یا الہی میرے عصیاں مجھ کو شرماتے ہیں اب بخش دے مجھ کو محمد مصطفیٰ کے عشق دے محبوب کا اپنے انعام عالمین سیدہ محفوظہ حضرت فاطمہ کے واسطے عشق دے مرشد کا مجھ کو یا الہ عالمین انبیاء اولیاء اصفیاء کے واسطے اب تو بگڑی کو بنا دے میرے رب العلا اب تو بگڑی کو بنا دے اے میرے رب العلا شیخ اعظم میر سید العلا کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مالک مولانا یا مالک مولانا یہ جو محفل سجائی گئی تیرا کلام پاک پڑھا یا رب العالمین اس کے پڑھنے میں عمل کرنے میں اہتمام کرنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اسے اپنے فضل سے معاف فرما یا رب العالمین اس کا ثواب ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں اپنی اعلیٰ شان کے مطابق عطا فرما یا رب العالمین یہ جو ثواب تو نے ہمیں عطا کیا ہدیتاً توفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے ذریعے وسیلے سے آپ کے آباء و اجداد آل اولاد ازواج مطہرات و اہل بیت کی نظر کرتے ہیں قبول فرما تمام انبیاء اکرام چاروں خلفائے راشدین تمام صحابہ اکرام شہداء اسلام تابعین تبع تابعین کی نظر کرتے ہیں قبول فرما یا رب العالمین اس کا ثواب بالخصوص سلسلہ عالیہ قادریہ سلسلہ عالیہ سہروردریہ چشتیہ قلندریہ پرولائیہ جہانگیریہ شتاریہ مداریہ شاذلیہ
حسنیہ عثمانیہ تاریخیہ کے بزرگوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا رب العالمین، جو مومن مومنات مسلم مسلمات اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہوں تمام کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا رب العالمین، میاں حضور کو عمر خضری عطا فرما، میاں حضور کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، میاں حضور کو جوڑ جوڑ توانائی عطا فرما، میاں حضور کو حاسدین کی حسد سے، منافقین کی منافقت سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، اس محفل میں جتنے احباب بیٹھے ہیں اور جن جن احباب نے ہم سب کو جس جس دعا کا کہا ہے، یا رب العالمین تو ان تمام کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ یا رب العالمین، ان تمام کی تمام حاجتوں کو قبول فرما۔ یا رب العالمین، ان کی تمام درد دکھ درد تکلیف بیماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین، ان کے دلوں میں ان کے گھروں میں اپنی نعمتیں اپنی رحمتیں اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو استقامت عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو دین کی سلسلے کی میاں حضور کی مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں اہل بیت کی غلامی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔